بڑی عمر کے وہ افراد جو کہ بچپن میں قرآن کریم نہ پڑھ سکے یا پڑھا تو ہے لیکن لہجہ تلفظ ادائیگی درست نہیں ہے، تو ان کے لیے ہمارا آن لائن واٹس ایپ کے اوپر کورس جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نے اس کا 29واں سبق پڑھنا ہے۔ تو اس سے پہلے کے اسباق وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس موجود ہیں، آئی بٹن کے اندر ان کے لنکس موجود ہیں۔ آپ پہلے اسباق کو بھی لازمی سے سنیں، ویڈیو کو لازمی سے لائک، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں احباب میں لازمی سے ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور ان کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی ہماری اس کلاس میں آ کر اپنا قرآن کریم درست کر سکیں۔ آج ہم نے سبق شروع کرنا ہے آیت نمبر 170 نمبر آیت سے آگے ہم نے سبق سٹارٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، زال کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے، صرف زال کو لمبا کرنا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، را کے اوپر پیش آگے واؤ، كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، یہاں پر کمثل کے اندر کوئی حرف مجہول نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، اور کمثل الَّذِي زال کے نیچے زیر آگے آ رہی ہے، صرف زال کو لمبا کرنا ہے۔ يَنْعِقُ، کوئی حرف لمبا نہیں، بِمَا لَا، یہاں پر دونوں پر زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو دونوں کو لمبا کرنا ہے۔ بِمَا لَا يَسْمَعُ، کوئی حرف لمبا نہیں، إِلَّا، زبر کے بعد الف ہے، إِلَّا دُعَاءً، بڑی مادہ 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ وَنِدَاءً، بڑی مادہ 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا جہاں پر بھی 2 زبروں کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہو تو اس کو ایک زبر کے ساتھ چینج کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے؟ وَنِدَاءً، اچھی طرح اس کو سمجھیے گا، مشق بھی کیجیے گا۔ آگے صُمٌّ، کوئی حرف لمبا نہیں، مجہول نہیں پڑھنا، میم کے آواز کے ساتھ گننا کرنا ہے۔ یہ جو یہاں پر میم کیوں ہے اس کے لیے میں نے پچھلے اسباق میں تفسیر کے ساتھ بات کی ہوئی ہے۔ بُکْمٌ، کوئی حرف لمبا نہیں، عُمْیٌ، کوئی حرف لمبا نہیں، فَہُمْ، کوئی حرف لمبا نہیں، لا یعقلون، لام کے اوپر زبر آگے الف ہے اور یعقلون کی لام کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے۔ لا یعقلون۔ یا ایہا الذین، ذال کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے اور یا کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے تو لمبا کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، نون کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو دونوں کو لمبا کرنا ہے۔ آمنو، قولو، لام کے اوپر پیش آگے واو، قولو من طیبات، با کے اوپر کھڑی زبر ہے، صرف با کو لمبا کرنا ہے۔ ما رزق، میم کے اوپر زبر آگے الف ہے، میم کو لمبا کرنا ہے۔ رزقناکم، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو نون کو بھی لمبا کرنا ہے۔ وشکورو، را کے اوپر پیش آگے واو، وشکورو للہ، لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، لمبا کرنا ہے۔ ان کنتم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا ہے۔ ایاہ، یا کے اوپر زبر آگے الف ہے تو یا کو لمبا کرنا ہے۔ تعبدون، دال کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو صرف دال کو ہی لمبا کرنا ہے۔ انما، زبر کے بعد الف ہے، حرم، کوئی حرف لمبا نہیں، علیکم المیتۃ، یہاں پر کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، مجہول نہیں پڑھنا، علیکم المیتۃ نہیں پڑھنا، یہ لفظ مجہول ہوگا اور غلط ہوگا۔ علیکم المیتۃ والدم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَلَحْمَ، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، اور خنزیر، زا کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے، صرف زا کو ہی یہاں پر لمبا کرنا ہے۔ وَمَا، مد لگی ہوئی لمبا کرنا ہے۔ وَمَا أُهِلَّ، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، مجہول نہیں پڑھنا، أُهِلَّ نہیں پڑھنا، أُهِلَّ بِهِ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ہا کو لمبا کرنا ہے۔ لِغَيْرِ اللَّهِ، لغیر اللہ، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، مجہول نہیں، لغیر اللہ، لغیر اللہ نہیں پڑھنا، یہ مجہول ہو جائے گا اور غلط ہوگا۔ لغیر اللہ، فمن اضطر، کوئی حرف یہاں پر لمبا نہیں کرنا، غیر، کوئی حرف لمبا نہیں، مجہول غیر نہیں اس کو پڑھنا، غیر باغیوں، با کے اوپر زبر آگے الف آ رہی تو صرف با کو ہی لمبا کرنا ہے۔ وَلَا، لام کے اوپر زبر آگے الف آ رہی، عین کے اوپر زبر آگے الف ہے تو دونوں کو لمبا کرنا ہے۔ وَلَا عَادٍ، فَلَا، مد لمبا کرنا ہے۔ فَلَا اسم علی، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، یہاں پر اسم علی کے اندر اور نہ ہی مجہول پڑھنا، اسم علی نہیں پڑھنا۔ فَلَا اسم علی، ان اللہ، لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، لمبا کرنا ہے۔ ان اللہ غفور، فا کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے، فا کو لمبا کرنا ہے۔ غفور الرحیم، ہا کے نیچے زیر آگے یا ہے تو
ہا کو بھی لمبا کرنا ہے، غفور الرحیم، ان الذین، ذال کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے تو ذال کو لمبا کرنا ہے، ان الذین یکتمون، میم کے اوپر پیش آگے واو ہے تو میم کو لمبا کرنا ہے، ما انزل اللہ، میم کے اوپر ما انزل اللہ، میم کے اوپر مد ہے، میم کو لمبا کرنا ہے، لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، لفظ اللہ کو بھی لمبا کرنا ہے، من الکتاب، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، تا کو لمبا کرنا ہے، وَيَشْتَرُونَ، را کے اوپر پیش آگے واو ہے، را کو لمبا کرنا اور کسی حرف کو بھی لمبا نہیں کرنا، بھی ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر، ہا کو لمبا کرنا ہے، ثَمَنًا قَلِيلًا، ثَمَنًا کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، قلیلا، لام کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے تو لام کو لمبا کرنا ہے، پہلے لام کو، قلیلا، ٹھیک ہے، اولئک، بڑی مد ہے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ما یاکو، میم کو لمبا کرنا ہے، میم کے اوپر زبر آگے الف ہے، آگے یاکولون، یا کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یا کے اوپر زبر ہے اور آگے حمزہ، یا زبر حمزہ یا، ٹھیک ہے، تو یا کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یاکولو، لام کے اوپر پیش آگے واو ہے تو لام کو لمبا کرنا ہے، ما یاکولون، فی، فا کے نیچے زیر آگے یا ہے تو فا کو بھی لمبا کرنا ہے، فی بطونہم، فا کے اوپر پیش آگے واو ہے تو کو لمبا کرنا ہے، بطونہم الا النار، نون کے اوپر زبر آگے الف ہے تو صرف نون کو لمبا کرنا ہے، والا، لام کے اوپر زبر آگے الف، والا یکلمہم اللہ، لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، صرف لفظ اللہ کو لمبا کرنا ہے، یہاں پر کسی اور حرف کو لمبا نہیں کرنا، اور اچھی طرح مشق کیجیے گا یہ مجہول نہ پڑا جائے، یوم القیامت، قیا، یا کے اوپر کھڑی زبر، صرف یا کو لمبا کرنا ہے، والا، لام کو لمبا کرنا ہے، زبر کے بعد الف ہے، والا یزکیہم، کاف کے نیچے ایک زیر آگے یا ہے تو کاف کو لمبا کرنا ہے، وَلَهُمْ، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، عذاب، زال کے اوپر زبر آگے الف ہے، زال کو لمبا کرنا ہے، علیم، لام کے نیچے زیر آگے یا ہے تو لام کو لمبا کرنا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، دھیان سے جی یہاں پر سمجھیے گا جی، 1 2 3 4 لفظ ہیں، چاروں لفظوں میں کون کون سا لفظ لمبا ہوتا ہے، اور یہ چاروں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، چاروں لفظ بڑے ہی اہم ہیں اور مشق کے قابل ہیں، پہلے تو اولئک، لام کے اوپر کھڑی زبر مد ہے، لام کو لمبا کرنا ہے 5 الف کے برابر، اور آگے الذین، زال کے نیچے زیر آگے یا ہے، زال کو لمبا کرنا ہے، اور یہاں پر ضلال تک لام کو، پہلے لام کو لمبا کرنا کھڑی زبر ہے، یہاں پر اور کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا، دھیان سے یہ اچھی طرح اس لفظوں کے اوپر مشق کیجیے گا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، والعذاب، ذال کے اوپر زبر آگے الف ہے، ذال کو لمبا کرنا ہے، بالمغفرہ، آگے گول تا کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں تو گول تا یہ گول ہا کے اندر چینج ہو جائے گی، فما اصبرہم، فما، میم کے اوپر مد ہے، میم کو لمبا کرنا ہے، اصبرہم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، علی النار، نون کے اوپر زبر آگے الف ہے تو صرف نون کو ہی لمبا کرنا ہے، ذالک، ذال کے اوپر کھڑی زبر، ذال کو لمبا کریں گے، ذالک بأن اللہ، لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، لمبا کرنا ہے، نزل الکتاب، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، تا کو لمبا کرنا ہے، باقی نزلہ کے اندر کوئی اور حرف لمبا نہیں کرنا، نزل الکتاب بالحق، ٹھیک ہے، اچھی طرح مشق کیجیے گا، وَإِنَّ الَّذِي، ذال کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، فا کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو فا کو صرف یہاں پر لمبا کرنا ہے، فِي الْكِتَابِ، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، تا کو لمبا کرنا ہے، لَفِي، فا کے نیچے زیر ہے، آگے یا آ رہی ہے، فا کو لمبا کرنا ہے، لَفِي شِقَاقٍ، قاف کے اوپر زبر آگے الف ہے تو قاف، پہلے قاف کو لمبا کرنا ہے، شِقَاقٍ بعید، عین کے نیچے زیر آگے یا ہے تو عین کو لمبا کرنا ہے، باقی اگلی آیت بڑھی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کے سبق میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، اب جی میں تمام کا تمام سبق وہ آپ کے سامنے حیدر کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.